اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی رکھ دے۔ ناظرین، یہاں پر لفظ کرہن استعمال ہوا ہے، کرہا۔ لغوی اعتبار سے الکرہن کا مطلب ہے سخت ناپسندیدگی یا پھر مشقت۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جس کام پر خود تمہارا نفس ناخواستہ تمہیں مجبور کرے وہ کرہن ہے، اور جس پر کوئی دوسرا مجبور کرے وہ کرہن ہے۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو تکلیف کسی انسان پر خارج سے پہنچے اور اس پر زبردستی لاد دی جائے تو وہ کرہن ہے، اور جو اسے خود اپنے آپ سے پہنچے وہ کرہن ہے۔ ابن فارس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کرہن تو مشقت کو کہتے ہیں، اور کرہن یہ ہے کہ تم کو کسی بات کے کرنے کا کہا جائے اور تم اسے باطل نخواستہ کرو۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بالفتح کاف یعنی زبر کے ساتھ کاف، کرہن کا معنی یہ ہے کہ کوئی خود باطل نخواستہ کوئی فعل کرے۔ امام علی بن حمزہ کسائی کوفی رحمت اللہ علیہ، یہ ماہر صرف و نحو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اس سے قبل عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کو بھی وارث بن جاتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی بھتیجے وغیرہ سے اس کا نکاح کر دیتے۔ حتیٰ کہ ستیلا بیٹا تک بھی اپنے مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا تھا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ پر نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے، اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا، وہ بھی ترکہ ہی تصور ہوتی تھی۔ چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے، اور چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے۔ غرض اس پر خامد کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ امام الکبیر محمد حسین بن مسعود الفرا بغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دور جاہلیت میں جب کوئی شخص بیوی کو چھوڑ کر مر جاتا تو ایسی حالت میں اس شخص کا جو بڑا بیٹا ہوتا وہ یا اس کے نہ ہونے کی صورت میں کوئی اور مردہ کا قریبی عزیز آ کر اپنا کپڑا اس عورت پر ڈال دیتا اور اس کا حقدار بن جاتا۔ اس عورت کا اپنی ذات پر کوئی حق نہ رہتا تھا۔ اب اگر وہ چاہتا تو خود بغیر کسی جدید مہر کے صرف مردہ باپ کے مہر پر اس سے نکاح کر لیتا تھا، یعنی خود کوئی مہر نہ دیتا تھا بلکہ باپ نے جو مہر دیا ہوتا وہی کافی سمجھا جاتا تھا، اور خود نکاح نہ کرنا چاہتا تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیتا اور مہر خود لے لیتا، اور اگر چاہتا تو بالکل ہی نکاح سے روک دیتا تھا تاکہ عورت مجبور ہو کر وہ مال واپس کر دے جو مردہ کے ترکہ سے اس کو ملا ہو، اور اس طرح وہ اپنی جان چھڑا لے۔ اگر عورت مر جاتی تو جس نے اس پر کپڑا ڈالا ہوتا تھا وہی اس کا وارث کہلاتا تھا، اور اگر مردہ شوہر کے کسی قریب ترین عزیز کے کپڑا ڈالنے سے پہلے وہ اپنے میکے چلی جاتی تو پھر اس کا اپنا خود اختیار ہوتا تھا۔ یہی اہل جاہلیت کا دستور ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس آیت میں اس فعل کی ممانعت کر دی گئی ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، یعنی یہ حلال نہیں کہ تم ان کو روکے رکھو۔ یہاں لفظ لا تاکید نفی کے لیے ہے، یعنی نہ مال میراث کی طرح ان کا مالک بن جانا حلال ہے اور نہ ان کو روکے رکھنا۔ عزل کا لغوی مطلب ہے تنگ کرنا، مراد اس کی یہ ہے کہ نکاح سے روک دینا تاکہ جو مہر باپ یا عزیز نے ان عورتوں کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے واپس لے لو۔ یہاں خطاب تمام مسلمانوں کو ہے، مگر مخاطب کی ضمیر سے بعض افراد مراد ہیں۔ لِتَذْهَبُوا سے مردہ کے عزیز مراد ہیں، اور آتَیْتُم سے مردہ شوہر۔ مطلب یہ ہے کہ مردہ شوہر نے جو مہر عورتوں کو اپنی زندگی میں دیا ہو اس کے کچھ حصہ کو بطور فدیہ رہائی وصول کرنے کے لیے عورتوں کو نکاح سے باز نہ رکھو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ توراث نساء اور عزل دونوں کی ممانعت کا رخ شوہروں کی طرف ہے، جو عورتوں کو روکتے تھے، نہ تو ان کو ان عورتوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی ان کو ان سے رغبت تھی۔ صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے مال کے وارث ہو جائیں اگر وہ مر جائیں، یا پھر وہ عورتیں مال دے کر اپنے آپ کو رہا کرا لیں۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی اگر عورت فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو تو پھر خلا کی اجازت ہے۔ فاحشہ مبینہ سے مراد اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ
نے زنا لیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور نافرمانی بھی منقول ہے۔ الفاحشۃ المبینہ مبینۃ فی ہذہ الآیۃ البغض والنشور۔ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے ایسی بات رونما ہو جس سے ازدواجی زندگی تلخ ہو جائے تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی ان عورتوں کے ساتھ دستور کے ساتھ کے مطابق گزارا کرو، ان سے بہتر طریقہ پر میل جول رکھو، کسی قسم کی زیادتی نہ کرو، ان کے حقوق انہی کو ادا کرو، ان کی کسی بھی صورت حق تلفی نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ کتنی واضح ہدایت ہے، بلکہ کتنا کھلا حکم ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم باہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی میں انبن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہی بھلائی رکھ دے۔ یعنی اگر کسی عورت میں کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اس میں بعض خوبیاں بھی ہوں۔ اگر عورت شکل و صورت سے اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہو یا وہ ہنرمند اور سلیقہ شعار ہو۔ خوابوں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ اگر تمہاری رفیقہ حیات کا معیار جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے ہو، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم متونی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازدواج کے اس رشتہ کو نہ توڑو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیب و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلہ کو بلند رکھنے میں اس گلے رانا سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا اور سنگ وفا کو باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ حضرات معزز ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک بات ناراضگی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا باعث بن جائے۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی خوبیوں سے نوازے، اپنی زوجہ کو، حقوق زوجین کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہمیں ایسے ہی بہترین راستے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم اور فضل سے نوازے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔